السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو یہ اسی شو کے اوپر وہی اس کے اینکر پرسن ہیں جو کہ بس واہ 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 کرتے رہتے ہیں، واہ 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 ہر بات پہ، واہ واہ آہا ہا ہا کمال زبردست، شرکیہ باتوں کے اوپر واہ 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 واہ۔ طاہر قادری ہیں یہ جو نعت خواں ہیں، شفیع عالم مظہر بھائی کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے۔ تو اس میں وہ 40ویں کی حقیقت بتا رہے تھے مفتی سمر عباس صاحب، تو اس میں انہوں نے جناب صاحب 40ویں دن کی بڑی قدر بتائی ہے جی۔ 40ویں دن کی جی، پیغمبر جو سے ہیں وہ 40ویں سال میں جا کے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت اعلان کرنے کا حکم ہوا تھا، تو انہوں نے تب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 ایئرس میں ان کو اللہ کے پاس اللہ نے اٹھا لیا تھا، تو وہ تو پہلے سے ہی نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے ظاہر ہے اللہ کے حکم سے۔ جتنے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا، انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن میں اعلان کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن باقاعدہ جو تبلیغ کا دور شروع ہوا تھا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ تو یہ 40واں نبیوں کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ان کی لاجکس، بندہ پڑھا لکھا بندہ تو ان کی لاجکس کے اوپر ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ پڑھا لکھا بندہ جو سا ہے نا، وہ ان کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آتا۔ جو لوگ بچپن سے ہی بگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھ بھی لیں، چاہے وہ اچھا بلا پی ایچ ڈی کر لیں یا جو بھی ہیں، وہ پھر ویسے کے ویسے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بچپن سے ہی ان کو نا رونگ نمبر کا ٹیکہ جو سا انہوں نے لگا دیا ہوتا ہے، تو وہ بندہ پڑھنے کے بعد بھی وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے۔ تو خیر ان کے یہ 40ویں اور ان کی 40ووں کی باتیں اور ان کو ثابت کرنے کا طریقہ، 40 دن جی میرا 40واں بچپن میں ہی پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکا ہے جی، ماں کے پیٹ میں ہی میرے پہلے 40 دن کیا کہتے ہیں، مطلب میرے اندر 40 دن بعد جان پھونکی جاتی ہے، 40 دن بعد مطلب 40 کر کے تو جناب صاحب کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق میرا بچپن میں کتنی دفعہ 40واں ہو چکا ہوا۔ بات نہیں نا، ہر بندے کے ساتھ 40 کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں حکما، حکیم، اطباء وہ کہتے ہیں انسان کے جسم کے اندر 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے، 40 سالوں کے بعد یہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ طاقت پھر وہ نہیں رہتی ہے۔ تو یہ 40 کا تعلق ہمارے ساتھ، بلکہ یہاں نہیں جو کہتے ہیں نا نہیں کرنا 40واں، میں نے کہا بیٹا تیرا 40واں ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ کہتا مجھے مطمئن کرو، میں نے کہا کہیں اپنے ابو پر بھی مطمئن نہیں ہوتے پر میں کوشش کرتا ہوں شاید ہو جاؤ، کہیں اپنے ابو پر بھی مطمئن نہیں ہوتے پر میں کوشش کرتا ہوں شاید ہو جاؤ، میں کوشش کر لیتا ہوں۔ یہ بات بڑی خاص ہے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے جب بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے نا، پہلے 40 دن تک وہ نطفہ ہوتا ہے، اگلے 40 دنوں کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اگلے 40 دنوں کے بعد وہ اس کا جناب ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اگلے 40 دنوں میں چہرہ، اگلے 40 دنوں میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پڑھ لو مفسرین کو، اگر 40 کا پروسیجر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو تیرا 40واں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ماں کے پیٹ میں ہو گیا ہے، کمال والی بات ہے یار۔ اچھا پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے آگے مت بڑھو۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل کر دیے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے، جو انہوں نے کر کے بتا دیا ہے، جو ان کی سنت ہے، اس سے آگے مت بڑھو، ٹھیک ہے۔ جو مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اب زور کے 4 فرض ہیں تو تم اس کو 5 بنا لو یا 6 بنا لو، کہ بھئی ثواب کا ہی کام ہے، کون سا مسئلہ ہے، سجدہ کرنا پہ کون سی بڑائی ہے، سجدہ کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن تم اس کو یہ نہ ہو کہ تم اس کو 4 کی وجہ 6 کر لو، 5 کر لو، 10 کر لو، 4 کے 4 ہی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے 30 روزے ہیں، ٹھیک ہے، اور 30 کے 30 ہی رہنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ تم 31 کر لو، اپنے پر 31واں فرض کر لو، 32واں فرض کر لو، تو یہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے گزر رہے ہو، کہ مطلب ان کی تعلیمات سے آگے گزر رہے ہو، جو انہوں نے فرمایا ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے تم آگے بڑھ رہے ہو۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کو دفنایا خود اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے تیجا، چوتھا، 40واں، 7 جمعراتاں یہ کام کب کیے ہیں، کہاں پہ کیے ہیں؟ مجھے ایک روایت حدیث کی دے دیں صحیح سند کے ساتھ، یقین کریں کہ ہم اس بات کو مانیں گے بھی، اپنی ویڈیو میں لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، لاجیکلی بتائیں گے کہ یار آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے، اس سے بہت بینیفٹ ہوتا ہے۔ جبکہ اصالِ ثواب کے تو اور طریقے ہیں، یہ اس پہ اصالِ ثواب کی ویڈیو میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں، 10 اصالِ ثواب کے جو طریقے ہیں وہ آپ، یہ ویڈیو ہے، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کو آپ دیکھیں، ضرور وزٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ مطلب 40واں، برسیاں، اب یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسمیں ہیں۔ مسلمانوں میں یہ آج سے آپ سمجھ لیں کہ 400-500 سال پہلے تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہ یہ چوتھا، تیجا، 40واں اور یہ چیزیں منایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے کہاں پہ منائی ہیں، امام مسلم نے کہاں پہ منائی ہیں، امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، کہاں پہ ان سب نے یہ 40ویں منائے ہیں؟ آپ مجھے اس کی روایت تو دیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے، حضرت علی نے کیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خود جنازہ پڑھایا ہے، خود ان کو غسل دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کب یہ کام کیا؟ یہ 40واں انہوں نے کروایا تھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا انہوں نے یہ تیجا، چوتھا، 40واں، 7، 10واں کیا تھا؟ اور یہ 40 دن کی مثالیں دے رہے ہیں، 40 دن کا یہ عدد ہے، 40 دن کا یہ عدد ہے، 40 دن کا یہ عدد ہے، اور 40 کو ہم نے 4 پانا 40 کا ہے،
تم روایت بات بتاؤ کہ بھئی اس نبی نے کیا ہے، اس صحابی نے کیا ہے، اس ولی اللہ نے کیا ہے، اس محدث نے کیا ہے، کسی ایک کی روایت تو پیش کرو. تمہیں بس وہ ہندوانہ رسمیں تمہارے اندر آ گئی ہیں اور تم اس کو لے کے پھیلاتے جا رہے ہو، پھینکتے جا رہے ہو اور اس میں تمہیں جھجک بھی کوئی نہیں ہے کہ یار میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور تمہیں وہ حدیث نہیں پتہ ہے، تم لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہو، تم مفتی بن بیٹھے ہو، تمہیں یہ وہ حدیث نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. ایک روایت میں صحابی کا ذکر آتا ہے، کسی میں امتی کا ذکر آتا ہے، تو ان کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. تو وہ جب آب کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلانے کی کوشش کریں گے تو آگے سے ان کا رستہ روک دیا جائے گا. ان کو نہیں پلایا، مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں گے لیکن وہ ایک نہ دکھنے والی دیوار ان کے اندر آہل ہو جائے گی کہ وہ آب کوثر نہیں پلا پائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، فرمائیں گے کہ میرے یہ امتی تھے یا میرے صحابی تھے. آگے سے اللہ پاک کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ. اچھا یہاں پہ غیب کا علم بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی پتہ چل جاتا. خیر، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو یاد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم اتنے جلال میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے سوکن لیبل گئی ربادی، ان پہ پھٹکارو، ان کو میرے سے دور کرو، ان کو دفع کرو. صحیح ہے. تو تم لوگ جو ان سے ہیں، تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ تم لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا میرے بھائی؟ اور تم لوگ اس طریقے سے بدعتوں کی، وہ جناب صاحب کوئی آتا ہے چلیسویں کے فضائل بنانے شروع کر دیتا ہے، کوئی آ کے قرآن شریف کے فضائل بتانے شروع کر دیتا ہے، کوئی جناب صاحب آ کے تو کہتا ہے جی آؤ جی ہمارے دربار پہ آ کے بابا جی کے سامنے مانگو، آپ بابا جی آپ کا قرضہ جو ہے نا وہ آپ کو قرضہ IMF سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عجیب لوگ ہو، عجیب تھنکنگ ہے آپ لوگوں کی یار. پتہ نہیں مفتی آپ لوگ کیسے بن بیٹھے ہو. ان لوگوں سے بچ کے رہیں. یہ لوگ آپ کی دنیا ہی نہیں صرف آپ کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے، ان کا رد کرتے رہیں گے، ہمیشہ ان کا رد کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک اللہ نے ہمیں توفیق دی. انشاءاللہ جب تک ہمارے کہہ لیں کہ ہمارے منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ ان کے خلاف ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا